وہاں کے علماء سے پوچھیے۔ نہیں ہے تو ختم کیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ زور سے بولیے، اٹھیے آپ، اٹھ کے زور سے۔ الجماعت قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ الجماعت قیام کی جماعت اسلامی نکالی گئی، اس کا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم الجماعت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ الجماعت قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کیسے قائم کی؟ حکومت کے قیام کے لیے الجماعت سے مراد تو وہی ہے نا کہ اسلامی حکومت ہو۔ تو اسلامی حکومت کا قیام ہمیشہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے، اہل شرک سے برات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جب تک کسی جماعت کے منشور میں اہل شرک سے برات موجود نہ ہو وہ اسلام کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اسلام کو غالب کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی بنیادی چیز توحید کو گرا کر شیعوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، بریلویوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، درباروں پہ چادریں چڑھانی بھی شروع کر دی ہے، اپنے منصورے کے اندر 12 ربیع الاول کی میلاد منانی بھی شروع کر دی ہے۔ تو وہ جمہوریت کے اس چکر میں پڑ کے اسلام کے بنیادی عقائد سے ہی دور ہو چکی ہے، تو وہ اسلام کا نفاذ کیا کرے گی؟ مندیل جی جی وہ حکومت ان کا یعنی حکومت قائم کرنا ان کا منشور ہے ابھی تک۔ ہاں جی، ابھی تک اسی پہ قائم، ابھی تک اسی پہ قائم ہے کہ ہم نے اسلام اور صحابہ وہ کس پر یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت جماعت اسلامی ابھی تک اس بنیاد پہ قائم ہے کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ دعوت جز کی دعوت ہے۔ اصل دعوت کیا ہے کہ آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور توحید کو سمجھانا ہے، توحید سمجھنی ہے اور توحید سمجھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھی، صحابہ کو سمجھائی، 13 سال تک اس پہ قائم رہے، اس کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے مدینے کی حکومت عطا فرما دی، لیکن اگر صرف حکومت لینے ہی مقصد ہوتا تو وہ تو مشرکین مکہ پہلے دے رہے تھے کہ آپ عرب کے سردار بن جاؤ، تو عرب کے ہاں تو رواج ہے کہ سردار کی بات مانتے ہیں، آپ سرداری قبول کر لیتے اور جو کہتے عرب کرتے جاتے۔ آپ نے کہا نہیں، ان کا لڑکی چاہیے وہ لے لو، آپ نے کہا نہیں، ان کا مال چاہیے وہ لے لو، آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کی دعوت بنیادی دعوت ہے۔ جب اللہ پر ایمان اور دعوت توحید بنیادی ہے تو کبھی بھی ان دعوت توحید کو ماننے والا اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ سکتا، جمہوریت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا کہ یہاں درباروں سے جلوس نکالنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر بندے کو قانون سازی کا حق دیا جاتا ہے جو اللہ عز و جل کا حق ہے۔ تو آپ کی اور ہمارے ذمہ توحید کو سمجھنا، توحید کو سمجھانا، توحید کی بنیاد پر پیار و محبت کی فضا، حزب اللہ اور حزب شیطان بنانا۔ جو یا اللہ مدد کہے گا وہ حزب اللہ میں ہے، اور جو یا علی مدد کہے گا وہ حزب الشیطان میں ہے۔ حزب الشیطان حزب اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اسلام کا دفاع کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، ڈیفنس کے لیے دوسرے توحید پر نہیں ہے، شرک والے ہیں یا دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر سکتے ہیں۔ کس بنیاد پر ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ابھی ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر سوال یہ ہے کہ اسلام کی ڈیفنس کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، ان کے ساتھ مل کے کوشش کرنا جن کے عقیدوں میں شرک ہے، بد عقیدگی ہے۔ میں آپ کو اس کی بڑی تازہ مثال دیتا ہوں۔ ڈنمارک کے شیطانوں کافروں نے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ٹھیک ہے۔ میں ان دنوں پاکستان گیا ہی تھا، جب آغاز ہوا تو میں یہیں پر تھا، پھر میں پاکستان گیا 1 مہینے کے لیے۔ تو وہاں پر سب نے مل کر جلوس نکالے ڈنمارک کے خلاف۔ جماعت اسلامی بھی اس میں آگے ہے، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، شرابی کبابی سارے ہی ہیں، بغیر کسی تقسیم کے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جلوس نکلے، ڈنمارک والوں نے رسول اللہ کی توہین کی نا۔ اللہ کے رسول کی توہین بڑا جرم ہے یا اللہ کی توہین بڑا جرم ہے؟ بڑا موٹا سا کامن سینس کی باتیں ہیں۔ اب آپ نے جلوس نکالا، جس میں شیعہ بھی آ گئے، جس میں بریلوی بھی آ گئے، جس میں صوفی بھی آ گئے، جس میں موحدین بھی آ گئے۔ ہم نے کبھی اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے پر کمپرومائز کر کے چلو۔ جب آپ سارے لے کے چلے تو انہوں نے درمیان میں نعرہ حیدری یا علی،
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور علی حجویری کے قبر سے جلوس کا آغاز ہوا۔ اب یا علی مدد کہنا اللہ کی توہین نہیں؟ آپ تو نکلے تھے رسول اللہ کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اور خود اللہ کی توہین کروا رہے ہو۔ اگر اللہ طاقت دے دے تو گستاخ رسول کا کام تمام کر دینا یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس ایسے ایشو، وہ کسی مظلوم کی مدد ہو، وہ کسی مظلوم کی مدد ہو، یا وہ کسی کافر کے خلاف جلوس ہو، یا وہ الیکشن ہو، یا قربانی کی کھالیں اور چندہ لینا ہو، کسی بھی ٹاپک پر اللہ کے دشمن کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایسے ماحول میں جہاں اللہ کے دشمن کو اجازت ہے کہ وہ نعرے لگائے، وہ شرکیہ الفاظ کہے، وہ شرکیہ نعتیں پڑھے، اور آپ کو چونکہ یہ مصلحت ہے خاموش ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق مدینے کی گلی سے گزر رہے یہودیوں کے محلے سے، اور ایک یہودی نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ مصلحت تو یہ تھی نا، اکیلے تھے، چپ کر جاتے، رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر۔ اس نے شکایت کی، آپ نے کہا کیوں مارا؟ کہا اس نے توہین کی اللہ کی۔ وہ منکر ہو گیا۔ جب وہ منکر ہوا آپ نے کہا گواہ پیش کر۔ گواہ تھا کوئی نہیں، اکیلے تھے اور سارے تو یہودی تھے۔ مواحد اللہ کی توحید پہ غیرت کھائے تو اس کی صفائی پھر اللہ اپنے عرش سے دیا کرتا ہے۔ تو ہم کسی بھی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، وہ الیکشن پہ، وہ 12 ربیع الاول پہ، وہ مظلوم کی مدد پہ، جب اہل شرک کو اپنے ساتھ ملاؤ گے، شرک والے اپنے شرکی افعال کریں گے تو آپ اس سے بڑا جرم کر رہے ہو۔ صاحب کوئی جماعت بنی ہے الجماعت کے نام سے، اور وہ سنتوں کا رد کر دی ہے، بھرپور رد کر دی، مطلب انڈائریکٹ رد کر دی ہے، تو کیا اس جماعت میں مل کے کام کر سکتے ہیں؟ جس جماعت کا منشور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہیں ملا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین ہے، اور جو اس کا رد کرے، نبی کی حدیثوں کو افسانے اور کہانیاں کہے، اس سے برات کرنا ہم پر واجب ہے۔ جی فرمائیں۔ ہاں جی، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس جماعت سے مراد اسلامی حکومت ہے، اسلامی خلیفہ ہے۔ جب اسلامی خلیفہ ہو، حکومت اسلامیہ ہو، تو پھر اس خلیفے کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس سے انتشار اور افتراق نہ کریں، حکومت اسلامی ہوتے ہوئے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ حکومت پر ہے، جماعت پر ہے۔ اس جماعت سے یہ مراد نہیں کہ ایک جماعت میری ہے، ایک جماعت آپ کی ہے، ایک جماعت اس کی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑے عالم سے سوال کیا کسی نے کہ حضرت آپ کس امیر کو مانتے ہیں؟ آپ کس امیر کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا میں تو خود امیر ہوں، مقتدی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں تو خود امیر ہوں، ابھی مقتدی کی تلاش میں ہوں، میرے پیچھے کون چلے گا؟ جب یہ حالت ہو کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے جماعت نکل آئے، تو یہ جماعت نہیں ہوتی، بلکہ وہ امیر کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ امیر کی بیعت، نبی کی بیعت، خلیفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیعت ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ہمارے مال، جان، عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اور جو امیر اس کو خود پولیس گرفتار کر کے لے جائے، وہ کسی کا دفاع کرے گا؟ اس سے 1.5 اینٹ کی عمارتیں جو ہمارے انڈیا پاکستان میں چل رہی ہے، یہ فلاں جماعت کا امیر ہے، یہ فلاں جماعت کا امیر ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے دھندے ہیں، کوئی امیر نہیں۔ امیر وہی ہے جو اسلامی حکومت میں اسلامی خلیفہ ہے۔ جی وہی حال ہے، وہاں سے نکلے، وہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو وہ تصوف کے قائل ہیں، وہ تصوف کے قائل ہیں، اور تصوف اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ صاحب اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں جو ہے اقامت دین کے لیے صرف پریکٹس ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ سوال یہ ہے کہ مالک کہتا ہے میں نے بندے کو اپنی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے بندے پیدا کیے، اور سید مودودی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ جو صرف اصل کام کے لیے پریکٹس ہے، ٹریننگ کورس ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نمبر 1، پھر نماز قائم کر، پھر زکوٰۃ دے، پھر روزے رکھ، پھر حج کر، اللہ توفیق دے۔ وہ کہنے لگا بس؟ کہا بس۔ کہا اللہ کی قسم، سنیے یہ پریکٹس ہے، یہ ریفریشر کورس ہے، یہ ٹریننگ ہے، اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، 1 انچ نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا،
दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में फरमाया